السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیسے رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ مبارک کیسے کیا گیا۔ اگر آپ نے اس سیریز کے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ان کو ضرور دیکھ لیجئے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیدائش کے بعد دودھ پلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا گیا اور ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کتنی برکات ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ولادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ناظرین، آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ناظرین، اسی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا، اسی لیے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوئے اور آپ کے بعد سویبہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ ناظرین، پھر کچھ ہی دنوں میں دودھ پلانے والی آ گئی۔ دودھ پلانے والیاں الگ الگ قبیلے کی ہوا کرتی تھی، تو ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو سعد کا بھی تھا اور اسی قبیلے کی ایک عورت یعنی حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ ناظرین، شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف و ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور خالص فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے قبیلے بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی اور اسی دور میں مکہ کے اندر سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ اور بھوک کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا جو اس بچے کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ تڑپتا رہا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس موجود تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اتنا تھک ہار چکا تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہمسفر بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکل و پریشانی سے یہ سفر طے ہوا۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، سب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کے سبب چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو مالداروں کے گھر جاتی تاکہ ان کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لیا جائے اور انعام و اکرام زیادہ سے زیادہ ملے۔ بہرحال تمام عورتوں نے بچے لے لیے، لیکن ایک عورت قبیلہ بنو سعد کی حضرت حلیمہ رہ گئی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ناظرین، یہ اللہ کا نظام تھا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ حضرت حلیمہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی گود میں کیا ڈالنے والا ہے، کتنی برکتیں اور نعمتیں ڈالنے والا ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت اور مقدس بچہ۔ ناظرین، جب حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا اور واپس جانے کا وقت آ گیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری سب سہیلیوں کو تو بچے مل گئے اور میں خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ میں ایک کام کرتی ہوں، بھلے مجبوری میں صحیح میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، خدا جانے کچھ برکتیں مل جائے۔ شوہر نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ حضرت آمنہ کے پاس گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ حالانکہ اس وقت عرب میں قحط پڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، خود عورتوں کے سینوں میں بڑی مشکل سے دودھ اترتا تھا، اس وجہ سے بچے بلبلاتے تھے۔ حالانکہ دائی حلیمہ دبلی پتلی عورت تھی، لیکن حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس مبارک اور مقدس بچے کو لیا تو میری حالت ایک دم سے بدل گئی۔ میری سوکھی ہوئی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، کیونکہ جب میں نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا تو اتنا تیز دودھ آنے لگا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس بچے کو ٹھسکا نہ لگ جائے۔ اس کے بعد حضور نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا
اور میرے بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں جانب سے دودھ پیا کرتے تھے اور بائیں جانب سے حضرت حلیمہ کا خود کا بچہ پیا کرتا تھا۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اسی وقت امت کو ایک انصاف کا میسج دیا۔ بہرحال آگے فرماتی ہے، یہی نہیں ہماری اونٹنی کئی دنوں سے بھوکی تھی، اس کے بھی تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے، جب ہم مکہ سے چلنے لگے تو میرا وہ خچر جو بالکل لاغر سا تھا، جو زیادہ تیز چلنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا تھا، اب اس قدر تیز چلنے لگا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سب تعجب کرنے لگے کہ آخر حلیمہ کے خچر کو ہوا کیا ہے۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا؟ بہرحال ہم جب اپنے گھر پہنچے وہاں بھی یہ بات پیش آئی تھی۔ جب میری بکریاں چراگاہ کو جاتی اور واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے جانور چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی دخل عمل تھا ہی نہیں۔ یہ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور ہم اسی طرح ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب دستور کے مطابق رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اگرچہ قاعدے کے مطابق اب ہم کو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہ تھی۔ عجیب اتفاق کہ اسی سال مکے میں وبائی بیماری پھیل گئی، چنانچہ ہم نے اسی وبا کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو رضامند کر لیا اور پھر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا گھر رحمتوں اور برکتوں سے آراستہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ ناظرین، اس کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں کیا حادثہ پیش آیا۔ آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے اس معلوماتی ویڈیو کو 10 لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، آپ کو پہچانیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا نمونہ بنائیں۔ السلام علیکم۔